کہ نکاح کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ نکاح، یہ دو زندگیاں یکجان ہو جائیں، بارش اور زمین کی مٹی یکجان ہو، نیند اور آنکھ مل کے یکجان ہو، درخت کی ٹہنیاں مل کے یکجان ہو، مرد کا بیوی پہ ایسا اعتماد کہ یکجان ہو، اسے نکاح کہتے ہیں۔ جس شادی میں یہ مطلب وجود میں آ گیا وہ نکاح ہے، اور جس میں یہ مطلب وجود میں نہیں آیا وہ ایک معاشرتی بندھن تو ضرور ہے لیکن اس میں نکاح کا معنی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے پیسہ بہت معمولی چیز ہے، زندگی گزارنے کے لیے پہلا اور آخری سرمایہ وہ اچھے اخلاق ہے، وہ خوبصورت اخلاق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دو لفظ ہیں، میں وہ بس بتا کے تھوڑی اس کی تشریح کر دیتی۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے، اور بیویوں سے کہتا ہے تمہارے خامن تمہارا لباس ہے، تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے۔ تو کیا خیال ہے جب غصہ چڑھے تو اپنے کپڑے پھاڑ چھوڑ دو؟ صرف پاگل یہ کام کرتا ہے کہ اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، پاگل یہ کام کرتا ہے کہ اپنے اوپر وہ چیز ڈالتا ہے۔ عقل مند کتنا ہی غصہ چڑھے اپنے کپڑے نہیں پھاڑتا۔ تو لباس کیا خوبصورت تشبیہ ہے، ما اجمل التشبیہ، ما اجمل التشبیہ، کیا خوبصورت تشبیہ ہے کہ تیری بیوی تیرا لباس ہے۔ جتنے لباس کی حفاظت میں کرتا ہوں اتنا میں بیوی کے رشتے کی حفاظت کروں تو یہ رشتہ آباد ہو جائے۔ یہ پیسوں سے نہیں، شکل صورت سے نہیں، یہ چند دن کی کشش ہوتی ہے، شکل کی کشش بھی چلی جاتی ہے اور پیسوں کی کھنک بھی سنائی نہیں دیتی۔ جب رویے گندے ہوتے ہیں، زبان گندی ہوتی ہے، آنکھوں میں قہر ہوتا ہے، جملے طنزیہ ہوتے ہیں، تو زندگی کی کوئی بھی چیز حسین نہیں رہتی، اندھیرا چھا جاتا۔ تو جتنا عورت اپنے لباس کی حفاظت کرتی ہے اتنا اپنے خامند کے رشتے کی حفاظت کر لے تو گھر آباد ہو جاتا ہے۔ اور لباس کو کاٹنے کے لیے کینچی ہے، لباس کو کاٹنے کے لیے کینچی، اور رشتوں کو کاٹنے کے لیے زبان ہے۔ زبان کینچی کا کام کرتی ہے، کینچی ڈالو تو ہر شے کاٹ کے رکھو، ہر رشتہ، ماں بیٹی، باپ بیٹا، بھائی بہن، بیوی خامن، اور تمام رشتے۔ اگر یہ زبان تیز ہوگی تو یوں کاٹ دے گی، یوں کاٹ دے گی، یوں کاٹ دے گی۔ اللباس یقطع بالمقراط فالعلائق والانصاب والاحصاب يقطع باللسان، هذا احد من المقراط، هذا احد من، والله الذي نفسي بيده 7 أبحر جمعت مرارتها، هذا امر منها، ووالله الذي نفسي بيده جمعت بحور العسل، هذا أحلى منه، كلمة واحدة حلوة أحلى من 7 أبحر من العسل، وكلمة واحدة مرة أمر وأحد من السيف وأمر من مرارة 7 أبحر كلها۔ بھائیو، جتنا اس میں زہر ہے اتنا کوبرا میں بھی نہیں۔ مفہوم کوبرا؟ حیہ اشد لدغتا اشد سما،
یہ زبان سانپ سے زیادہ زہر رکھتی ہے. سمھا اشد قتلا من کوبرا حیۃ سود فاذا ہی حیۃ تسعی حیۃ موسیٰ. ہم میں سے ہر مرد عورت اس دو ہونٹوں میں ایک کوبرا پال کے پھرتا ہے، اور ہر مرد عورت ان دو ہونٹوں میں 7 سمندروں کی مٹھاس اگر شہد پہ بھر دوں تو وہ مٹھاس لے کے پھرتا ہے. اگر زبان کا بول میٹھا ہے تو واللہ رشتے آباد ہیں، اگر زبان کا بول کڑوا ہے تو رشتے برباد ہیں. ہماری ساری تان ٹوٹتی ہے، کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، کوئی نہیں پوچھتا، بولتا کیسے، اخلاق کیسے، سلوک کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے. تم تاجروں میں کاروبار پوچھتے ہیں، زمینداروں میں زمین پوچھتے ہیں، پڑھے لکھوں میں اس کو ڈگری جاب پوچھتے ہیں، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اگر یہ بول میٹھا ہے اس کا گھر آباد ہو. کالی ہے یا کالا، گوری ہے یا گور، عرب ہے یا عجم. یا معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ